باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من فی السماوات وما فی الارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن کی جن آیتوں کی تلاوت کر کے آپ کے شاداب ذہنوں کو نظر کیا، جس میں عظمت سجدہ، عبادت کیسے کرنی چاہیے، سجدے کی عظمت کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، یتیم مسکین اسیر غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ سال بھر ہم اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ آئے۔ رمضان کے روزوں کا استقبال کے لیے ہم رجب کے چاند سے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، رجب میں روزے رکھتے ہیں، شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اور اس کے استقبال کرنے کے لیے جب چاند دیکھتا ہے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کا مہینہ ہے، کہ پروردگار عالم کسی بندے کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا۔ رمضانوں میں ہم اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو۔ جب بھوک کا احساس ہوگا تو ان غریبوں کی یاد آئے گی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس افطار کا انتظام نہیں ہے، سحری کا انتظام نہیں ہے۔ ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم کی نگاہ میں بندے سب برابر ہیں۔ اس نے اس انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر فائز کیا ہے۔ اسی انسان کے لیے اس نے آسمان بنایا، فخر نہیں کیا، زمین بنائی، فخر نہیں کیا۔ اس نے چرند پرند، طیور، حور، فلک، ملک، عرش و کرسی، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، جنگ، ارض و سما، سب کچھ اس نے خلق کیا، لیکن فخر نہیں کیا۔ اگر فخر کیا ہے تو یہ کہہ کر فخر کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر فائز کیا ہے۔ اب انسان کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دولت کوئی شے نہیں ہے، اقتدار کوئی شے نہیں ہے، سب سے بڑا ہے کردار۔ انسان کردار میں بلند رہے، متقی و پرہیزگار رہے، تقوی اختیار کرے، شرع کا پابند ہو۔ عزیزان گرامی، اسی انسان کے لیے پروردگار عالم نے لیلہات سبزے پیدا کیے، اسی انسان کے لیے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی، اسی انسان کے لیے زمین کا سینہ چیر کر زمین کو رزق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کی، تاکہ انسان پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ خیر الرازقین ہیں، وہ رزاق متین ہیں۔ یعنی دو لفظوں کی ترتیب پر ملاحظہ فرمائے کہ وہ دیتا ہے سب کو، اپنوں کو، بیگانوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی عبادت کرے، جو اس کا روزہ رکھے، اس کو تو وہ دے، اور جو عبادت نہ کرے اس کو نہ دے۔ اس نے کہا تم مجھے مانو یا نہ مانو، میری عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ عزیزان گرامی، رزق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس شے کی ضرورت ہو وہ اس کے لیے رزق ہے۔ اتنا ہی نہیں، معدے کے رزق نہیں، بلکہ اس نے جتنے اعضاء بنا ہیں ان سب کا رزق الگ الگ ہے۔ دماغ بنایا، دماغ کا رزق الگ ہے۔ آنکھیں بنائی، آنکھوں کا رزق الگ ہے۔ ہاتھ بنائے، ہاتھوں کا رزق الگ ہے۔ اچھا منظر آنکھوں کے لیے رزق ہے، حکمت کی باتیں عقل کے لیے رزق ہے، اچھا ذائقہ زبان کے لیے رزق ہے۔ دونوں ہاتھوں سے نیک کاموں میں دولت بانٹنا یہ ہاتھوں کا رزق ہے، نیک کاموں میں آگے قدم بڑھانا یہ پاؤں کا رزق ہے۔ کسی کو بغیر رزق نہیں رکھا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کے لیے انتظام کیا، کیونکہ پروردگار عالم ظاہری طور پر، جسمانی طور پر نہیں آ سکتا اپنے بندوں کی مدد کے لیے۔ وہ ان تمام انسانوں میں سے کچھ ایسے نیک بندے وہ اپنے پاس لے لیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے ان کو، اور ان کے ظرف کو دیکھتا ہے، صلاحیت کو دیکھتا ہے، قوت اقتدار کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو رزق عطا کرتا ہے کہ ہم تمہاری دولت میں اضافہ کرتے رہیں گے، لیکن تمہارا فرض ہے، ہم نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے، تم غریبوں کی مدد کرتے رہنا، یتیموں کی مدد کرتے رہنا، اسیروں کی مدد کرتے رہنا۔ جب تم ان کی مدد کرتے رہو گے تو ہم تمہارے رزق میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ نماز پڑھیں،
لیکن معرفت الہی کے ساتھ ہوں. بے معرفت کے سجدے ابلیسی سجدے کہلاتے ہیں. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. عزیزان گرامی، یہی وہ سجدے ہیں جو اقرار ابدیت کے ساتھ ہوں، خلوص نیت کی آمیزش ہو، کمال ایمان کے ساتھ ہوں. تو کیا کہنا ان سجدوں کا، چہرے کو ضیاء بار کر دے، پیشانی کا نشان ستارہ بن جائے، پیشانی کا نشان ستارہ بن جائے، قرآن مدح شروع کر دے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان کا نشان، ان کے جنتی ہونے کی سند ان کی پیشانیوں پہ ہے. سجدوں کے اثر سے اس وقت بدنما ہوں مگر آخرت میں حسین ہوں گے، اس وقت سیاہ ہوں مگر محشر میں نورانی ہوں گے. آج برے ہوں مگر قبر میں ذوفشاں ہوں گے. جیسے کعبے میں حجر اسود یا پتھر کے اندر ہیرا، یا صدف کے پردے میں موتی، یا باغیچے مٹھی میں خوشبو، یا سیاہ بادل میں مہتاب، یا حروف کی سیاہی میں قرآن کے معنی. یوں ہی ایمانداروں کی پیشانی پر سجدے کا نشان ظاہری صورت میں دلکش نہیں، لیکن باطن کو دیکھیے تو بہت دلکش. لیکن تمام دلکشی اسی وقت تک ہے جب خدا کو سجدہ ہو اور خوشی سے سجدہ ہو. اگر خدا کو سجدہ نہ ہو، غیر کو ہو، بتوں کو ہو یا خدا کو ہو، لیکن جب اسے تو روح سیاہی جہنم کا پروانہ ہے. سجدہ معرفت انسان، سجدہ حیات انسان. ارے دل تڑپے تو سجدہ کرو، ذرا سی نعمت مل جائے تو سجدہ کرو، ذرا سا بچہ کامیاب ہو جائے تو سجدہ کرو. یہ سجدے کی عادتیں انسان کو کامیاب و کامران بنا دیتی ہیں. عزیزان گرامی، سجدے کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّوْعُ وَالْكَرْهُ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. انسان کے سائے اور پرچھائیاں تک ہر صبح و شام خدائی کو سجدہ کرتی ہیں. تفسیر میں آیت کے اختلاف ہے، مفسرین کو اس آیت کے معنی سمجھنے میں دشواریاں ہیں. انسان کے سائے کا خدا کو سجدہ کرنا غور و فکری قابل ہے، لیکن میرے خیال میں معنی آیت کو زیادہ دشوار نہیں. کوئی مجسم چیز ایسی نہیں جس کا سایہ نہ پڑے. درخت ہے تو اس کا سایہ، انسان ہے تو اس کا سایہ. ادھر چاندنی نکلی ادھر سایہ پیدا ہوا، ادھر نور کے سامنے کوئی تاریک چیز آئی پرچھائی پیدا ہوئی. اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ پرچھائیاں بے جان ہیں، نافہم ہیں، عقل و ارادے سے خالی ہیں، مگر ان کا طلوع آفتاب و مہتاب کے ساتھ پیدا ہونا اور غروب کے ساتھ ختم ہونا، آفتاب کی بلندی کے ساتھ ساتھ گھٹنا اور آفتاب کی پستی کے ساتھ ساتھ بڑھنا اور ہر عالم میں زمین ابدیت پر پھیلنا اور بجھانا بتا رہا ہے کہ سائے اسی کی اطاعت میں جو شمس و قمر کا خالق ہے، جس نے آفتاب و مہتاب کو سایہ کو مٹایا اور بنایا ہے. گویا تعلیم ہے اس کی کہ تم اگر میری بارگاہ میں سر رکھ دو تو دیکھو سر بلندی کتنی ہوتی ہے. سایہ سائے کی طرح ساتھ رہ کے سر بلندی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. لیکن اس تعلیم کی ضرورت اس کو جس کو سر بلندی خیال ہو، لیکن جو شخص خود سر نیاز جھکا دے اس کو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہ تھی. شاید رسول کے جسم میں اسی لیے سایہ نہ تھا کہ وہ خود ہی سجدے کے عادی تھے. یہ سایہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نور کے سامنے ظلمت ہو یا کوئی تاریک چیز ہو. لیکن اگر نور کے مقابلے میں نور ہو تو کبھی پرچھائی پیدا ہوتی تو رسول کے نورانی ہونے میں شبہ ہوتا. لیکن جب آفتاب کی روشنی میں راستہ چلے اور جس میں رسول نے سایہ نہ دیا تو قول رسول چمک اٹھا، اولو ما خلق اللہ نوری. اور اسی کے اندر 4 مصروں کے ساتھ آپ کی جمع تمام کرتا ہوں کہ پڑھو درود، رسول انعام آتے ہیں، اٹھو ادب سے کہ عالی مقام آتے ہیں. خدا کے واسطے سمجھو نہ ان کو اپنا سا کہ ان پہ حق سے درود و سلام آتے ہیں. آخر میں سائنس ٹائم کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبادت میں مشغول رہیں. آپ یہ دیکھیے، ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ روزہ رکھیں. روزہ رکھنے میں آپ کا جسمانی طور پر کیا فائدہ ہوتا ہے، سائنٹیفک اعتبار سے روزہ کتنا ضروری ہے، مینٹلی طور سے کتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں جو روزدار ہوتے ہیں، 5 وقت نمازی ہوتے ہیں، کبھی ان کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی، کبھی ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کبھی ان کو بی پی ہائی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ روزہ جو بھوکا رکھنے کے لوگ تو اب بھوکے رہ رہے ہیں، ایک وقت کھانا کھا رہے، ڈائٹنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہے. جو روزہ رکھتے ہیں ان کی ڈائٹنگ کا بھی خیال رکھتا ہے. اور جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اتنی نمازیں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں کہ نیچے سے لے پورے آپ کے بدن کی ایکسرسائز ہوتی ہے. لیکن اب کیا رمضان کے بعد ہمارے میں کوئی چینجز آئی، تبدیلی آئی؟ کیا رمضان کے بعد ہم اسی انداز سے روزے رکھتے ہیں، یا ہم نمازیں اسی انداز سے پڑھتے ہیں، یا عبادت اسی انداز سے کرتے ہیں، قرآن اسی انداز سے پڑھتے ہیں؟
ہمیں رمضان کے بعد میں اپنے آپ میں چینجز آنا چاہیے کہ ہم عبادتیں اسی انداز سے پڑھیں جس طرح سے آپ 5 وقتہ نماز آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور وقت کے طور پر پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی مسجدیں بھری رہنی چاہیے۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ، رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھیں۔ اس لیے یہ شیطان چاروں طرف سے آپ کے گرد جمع ہے، 11 مہینے تک آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے عید کی خوشی مناتے ہیں اور ادھر وہ غصے سے جب قید سے باہر نکلتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو جس طرح رمضان میں عبادت کر رہے تھے اسی طرح سے بعد میں بھی عبادت کریں گے تو کبھی شیطان آپ پر حاوی نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ برابر نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں شیطان آس پاس بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے پروردگار تیرے سے یہی عرض ہے کہ تمام جتنے بھی روزدار ہیں ان کو سال بھر اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کرنا، ہر بیماری سے نجات دینا، تاکہ اگلے سال ہم واپس رمضان میں آ کر تیری بارگاہ میں ہم روزے رکھ سکیں، عبادت کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔